السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بادشاہ کی خواہش اور حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ جب اس کے دل میں یہ خواہش شدید ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کرائے کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اس سے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دوں گا۔ یہ اعلان سنا تھا کہ بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑے چلے آئے اور دعویٰ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرا دیں گے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان رکھا، خوب کھلایا پلایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا تھا کہ شاید میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے۔ اسی سلطنت میں ایک غریب موچی بھی رہتا تھا جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا اور اکثر فاقوں کا شکار رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا کہ بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کھا پی کے مرا جائے۔ یہ سوچ کر وہ بھی بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بابا کیا تم سچ مچ مجھے خضر علیہ السلام سے ملوا سکتے ہو یا ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو؟ موچی نے کہا، بادشاہ سلامت میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور کراؤں گا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ کب؟ تو موچی نے جواب دیا کہ حضور میں اگلے مہینے کی 14ویں کی رات کو آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس بزرگ کو شاہی محل میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا۔ بس پھر کیا تھا، بوڑھا موچی شاہی مہمان بن گیا اور پورا مہینہ خوب کھایا پیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے دعا بھی کرنا شروع کر دی کہ اللہ میری لاج رکھ لینا۔ آخر کار وعدے کا دن آن پہنچا۔ چاند کی 14ویں کو موچی بادشاہ سلامت کو ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ ساری رات انتظار کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نظر نہ آئے تو بادشاہ کو نہایت سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کرو، وہیں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ صبح ہوئی تو اس موچی کو بادشاہ سلامت کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ بتاؤ اس موچی کو کیا سزا دی جائے؟ ایک وزیر نے کہا، حضور اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس موچی کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ جل مرے اور دوسروں کو اس سے عبرت ملے۔ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، لہٰذا اس کو چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے اس تھیلے کو سی دیا جائے تاکہ اس کا دم گھٹ جائے اور یہ مر جائے۔ تیسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس ذلیل شخص نے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے ایک درخت سے باندھ دیا جائے اور ماہر شکاری تیر مار مار کر اس کا جسم چھلنی کر دیں۔ لیکن چوتھے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس بیچارے کا جرم تو صرف اتنا ہے کہ اس نے 1 مہینہ شاہی مہمان کی حیثیت سے کھانا کھایا ہے، اس بیچارے کو معاف کر دیا جائے، بھلا روٹی کھانے کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے۔ ابھی چوتھے وزیر کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا اور بادشاہ سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت ہر بندہ اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزراء نے بھی ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے نورانی بزرگ سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو بزرگ نے کہا کہ پہلا وزیر ایک کمار کا بیٹا ہے
آگ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ دوسرا وزیر ایک موچی کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے اپنی سرشت کے مطابق موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ دیا۔ تیسرا وزیر ایک شکاری کا بیٹا ہے اور اس نے شکاریوں کی فطرت کے مطابق موچی کو تیر مار مار کر چھلنی کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ جبکہ چوتھے وزیر کا تعلق سادات خاندان سے ہے، رحم اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو معاف کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو سب نے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے بےتابی سے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں ہی خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور مجھے اپنے وزیروں کی اصلیت کا بھی پتہ چل گیا۔ اس نے موچی کو نہ صرف معاف کیا بلکہ وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت بھی موچی کو دے دی۔